تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان T20I ٹرائی سیریز کے چوتھے میچ کی۔ جی بظاہر تو یہ صرف ایک اور میچ تھا، لیکن جس طرح پاکستان نے یہ میچ جیتا 69 رن سے، وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک فتح نہیں تھی بلکہ اپنی طاقت کا ایک بھرپور مظاہرہ تھا، جس میں بلے بازوں نے پہلے بنیاد رکھی اور پھر ایک بولر نے ایک ہی اوور میں سمجھیں تاریخی لکھ دی۔ اور دیکھیں یہ جیت صرف اسکور بورڈ کے حساب سے اہم نہیں تھی، اس جیت نے پاکستان کو ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچا دیا، تو اسٹریٹجک لحاظ سے یہ بہت ضروری تھی۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر راولپنڈی میں اس رات جو ہوا، اس نے باقی ٹیموں کو ایک پیغام بھیجا کہ پاکستان کے پاس صرف بڑے نام ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے چھپے ہوئے ہیرے بھی ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مشن یہی ہے کہ اس مکمل غلبے کو سمجھا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کی بیٹنگ نے ایک پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کیا، اور پھر ہم اس ایک جادوئی اوور کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ سمجھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا یہ ایک مکمل ٹیم کی کارکردگی تھی یا ایک کھلاڑی کی غیر معمولی صلاحیت نے باقی سب کچھ چھپا دیا۔ آئیے اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ چلیں تو پھر بیٹنگ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے ٹاس جیتا اور کپتان سلمان آغا نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک دلچسپ فیصلہ تھا کیونکہ پچھلے میچوں میں ٹیم نے ہدف کا تعاقب کیا تھا۔ میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا مرکب تھا۔ دیکھیں، راولپنڈی کی پچ عام طور پر بلے بازوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس ایک مضبوط بیٹنگ لائن اپ ہو تو آپ بورڈ پر ایک بڑا اسکور لگانا چاہتے ہیں۔ جی، آپ مخالف ٹیم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور 195 کا ہدف دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اور یہ اس ٹرائی سیریز کا سب سے بڑا پہلی اننگز کا سکور بھی تھا۔ بالکل، اور اس نے شروع سے ہی زمبابوے کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ اور اس بڑے اسکور کی بنیاد رکھی دو بلے بازوں نے۔ ایک طرف تھے صاحبزادہ فرحان، جو کیا شاندار فارم میں نظر آ رہے ہیں، بہت ہی زبردست۔ صرف 41 گیندوں پر 63 رنز، جس میں 3 بلند و بالا چھکے شامل تھے، اور یہ سیریز میں ان کی مسلسل دوسری 50 تھی۔ فرحان کا کردار اس اننگز میں بہت اہم تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت جارحانہ انداز میں کھیلے اور انہوں نے پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ صحیح۔ جب آپ کا ایک اوپنر اس طرح کی تیز شروعات دیتا ہے نا، تو آنے والے بلے بازوں پر سے دباؤ ہٹ جاتا ہے۔ اور ان کا ساتھ دے رہے تھے بابر اعظم، 74 رنز 52 گیندوں پر۔ اب دیکھیں، کاغذ پر تو یہ ایک بہترین اننگز لگتی ہے، جی، لیکن ایک بحث تو ہمیشہ رہتی ہے نا بابر کے سٹرائک ریٹ پر۔ اس اننگز نے اس حوالے سے کیا بتایا؟ ہاں، اور یہی تو اس اننگز کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ مطلب بابر نے شروع میں تھوڑا وقت لیا، وہ اپنی روانی تلاش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے گھبرا کر اپنی وکٹ نہیں گنوائی۔ انہوں نے اننگز کو سنبھالا، جسے کرکٹ کی زبان میں اینکر کرنا کہتے ہیں۔ بالکل۔ ایک بار جب ان کی نظریں جم گئیں تو انہوں نے اپنے شاٹس کھیلے اور آخر میں تیزی سے رنز بنائے۔ یہ اننگز ناقدین کے لیے ایک جواب ہے کہ بابر کا وکٹ پر ٹھہرنا ٹیم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان 76 گیندوں پر 100 رنز کی شراکت ہوئی۔ یہ صرف چوکوں چھکوں کی حرکت نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے وکٹوں کے درمیان دوڑ کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ یہ جدید کرکٹ کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ صرف باؤنڈریز ہی نہیں بلکہ سنگلز اور ڈبلز بھی مخالف ٹیم کو تھکا دیتے ہیں۔ جی، اور سکور بورڈ کو متحرک رکھتے ہیں۔ جب باؤنڈریز نہیں لگ رہی تھیں تب بھی انہوں نے زمبابوے کے فیلڈرز کو دباؤ میں رکھا۔ 1 رن کو 2 میں بدلنا اور 2 کو 3 میں بدلنے کی کوشش کی۔ اس سے بولرز اپنے لائن اور لینس سے بھٹکتے ہیں اور کپتان کو بار بار فیلڈ تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ تو ایک مضبوط بنیاد رکھی جا چکی تھی، لیکن اننگز کا اختتام وہ تو دھماکے دار تھا۔ فخر زمان جو نچلے آرڈر میں آئے، اوہو، وہ تو کمال تھا۔ صرف 10 گیندوں پر 27 رنز بنا ڈالے، جس میں 3 چھکے شامل تھے، خاص طور پر آخری اوور بریڈ ایونز کا اوور، جس میں 25 رنز بٹورے گئے۔ یہ تو جیسے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ وہ آخری اوور صرف رنز کے لحاظ سے مہنگا نہیں تھا، وہ نفسیاتی طور پر تباہ کن تھا۔ زمبابوے کی ٹیم شاید سوچ رہی ہوگی 175 180 کے ہدف کا، شاید، ہاں، لیکن اس ایک اوور نے اسکور کو 195 تک پہنچا دیا۔
جب آپ ڈریسنگ روم میں واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہدف 196 ہے تو آدھی جنگ آپ وہیں ہار جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ پاکستان نے صرف ایک بڑا اسکور نہیں بنایا تھا، انہوں نے ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کر دیا تھا۔ بالکل۔ تو پاکستان نے بورڈ پر ایک بہت بڑا اسکور لگا دیا، لیکن ٹی20 میں 196 کا ہدف بھی محفوظ نہیں ہوتا جب تک آپ شروع میں وکٹ نہ لیں۔ جی ہاں، زمبابوے کی اننگز شروع ہوئی اور وکٹیں گرنے لگیں۔ 9 اوورز کے بعد سکور تھا 59 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر۔ میچ زمبابوے کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اور پھر 10واں اوور شروع ہوا اور اس اوور نے سب کچھ بدل دیا۔ گیند ایک ایسے بولر کے ہاتھ میں تھی جسے کپتان نے ایکس فیکٹر کہا تھا، عثمان طارق، اور اس اوور میں جو ہوا وہ کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹرپل وکٹ میڈن کرایا۔ اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹی20 کرکٹ جہاں ہر گیند پر چھکا لگ سکتا ہے، وہاں ایک بولر نے 6 گیندیں کی، کوئی رن نہیں دیا اور 3 بلے بازوں کو آؤٹ کر دیا۔ یہ صرف ایک اچھا اوور نہیں تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ ایک معجزہ، بالکل۔ آئیے اس اوور کو گیند بہا گیند دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اوور کی دوسری گیند پر ٹونی مونیونگا سٹرائک پر تھے۔ جی۔ ایک اونچا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن گیند کا باؤنس سمجھ نہیں پائے اور نسیم شاہ نے ایک آسان کیچ لے لیا، پہلی وکٹ۔ اگلی ہی گیند اور ایک نیا بلے باز تاشنگا موسیکیوا کریز پر تھے۔ گولڈن ڈک، عثمان نے ایک خوابناک گیند پھینکی۔ وہ اندر کی طرف آئی تھی، ہے نا؟ تیزی سے اندر کی طرف آئی، بلے باز اسے کھیلنے میں مکمل طور پر ناکام رہا اور گیند سیدھی وکٹوں سے جا ٹکرائی۔ اسٹیڈیم میں شور بلند ہو گیا۔ عثمان ہیٹ ٹرک پر تھے۔ اور پھر آئی ہیٹ ٹرک بال۔ پورے اسٹیڈیم کی نظریں عثمان پر تھیں۔ دباؤ عروج پر تھا۔ یقیناً ویلنگٹن مساک دازا سامنے تھے۔ عثمان نے ایک بار پھر گیند کو ہوا میں اڑان دی۔ مساک دازا نے دباؤ میں آ کر بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ گیند کو صحیح طرح ٹائم نہیں کر سکے۔ اور لانگ آن پر کھڑے بابر اعظم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہیٹ ٹرک مکمل۔ اور پاکستان ٹی20 کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے صرف چوتھے بولر بن گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ صرف 3 گیندوں میں میچ کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ بالکل، زمبابوے کا سکور 59 پر 4 سے 59 پر 7 ہو گیا۔ اس ایک اوور نے میچ کو مقابلے سے نکال کر یک طرفہ تماشا بنا دیا۔ زمبابوے کی ٹیم اس دھچکے سے کبھی سنبھل ہی نہیں سکی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان طارق کو اتنا خاص کیا چیز بناتی ہے؟ کپتان نے انہیں ایکس فیکٹر کہا۔ یہ صرف ایک اچھا لفظ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس تکنیکی وجوہات ہیں۔ ایکس فیکٹر کا مطلب ہے ایک ایسا کھلاڑی جو غیر متوقع کام کر سکے۔ عثمان کی کامیابی کا راز ہے ان کی ویریشنز۔ اچھا۔ وہ کوئی روایتی سپنر نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کیرم بال۔ یہ وہ گیند ہے جو سیدھی جانے کے بجائے انگلیوں کے ایک خاص فلک سے دوسری سمت مڑ جاتی ہے۔ یعنی بلے باز سوچ رہا ہوتا ہے کہ گیند آف سٹمپ کے باہر جائے گی، لیکن وہ اندر آ جاتی ہے۔ بالکل، اور جب آپ اس میں گھگلی بھی شامل کر دیں تو بلے باز مکمل طور پر الجھ جاتا ہے کہ گیند کہاں جائے گی۔ ایک نئے بلے باز کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ جی، اس کے پاس ان ویریشنز کو سمجھنے کے لیے صرف 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے خطرناک ہیں، خاص طور پر نئے بلے بازوں کے خلاف، جیسا کہ ہم نے ہیٹ ٹرک میں دیکھا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ انہوں نے میچ کے بعد انٹرویو میں بتایا کہ پشاور میں ان کے کوچ نے انہیں یہ ویریشن سکھائی تھیں۔ یقیناً یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح مقامی سطح پر کی گئی محنت بین الاقوامی سطح پر کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ ان کی مجموعی کارکردگی کو دیکھیں، 4 اوورز 1 میڈن، صرف 18 رنز دے کر 4 وکٹ۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی بولر کے لیے خواب ہے۔ انہوں نے نہ صرف رنز روکے بلکہ میچ کو پاکستان کے حق میں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جدید ٹی20 کرکٹ میں ایسی وکٹ لینے والی بولنگ کی قدر ہوتی ہے۔ صحیح، آپ صرف رنز روک کر میچ نہیں جیت سکتے، آپ کو وکٹیں لینی پڑتی ہیں۔ اور عثمان طارق ایک خالص وکٹ لینے والے بولر ہے۔ اس ہیٹ سٹروک کے بعد تو میچ میں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ زمبابوے کی ٹیم 19 اوورز میں 126 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان نے یہ میچ 69 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا۔ لیکن اس تباہی کے بیچ
ایک کھلاڑی تھا جو آخر تک لڑتا رہا۔ جی ہاں، اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ریان برل، انہوں نے 49 گیندوں پر 67 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ یہ اننگز صرف سکور کارڈ پر نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک بیان ہے۔ آپ اسے ایک بیان کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ایک ہارے ہوئے میچ میں بنائی گئی اننگز تھی۔ اسے ایک بیان اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ کی ٹیم 59 رنز پر 7 وکٹیں گوا دیں تو اکثر کھلاڑی ہمت ہار دیتے ہیں یا لاپرواہ شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن برل نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ پاکستانی بولرز پر جوابی حملہ بھی کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ وہ دباؤ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ اننگز زمبابوے کو یہ یقین دلائے گی کہ ان کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو بڑے سٹیج پر لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ہار میں بھی ایک چھوٹی سی جیت ہے۔ جی، یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے ایک مکمل کارکردگی دکھائی۔ پہلے صاحبزادہ فرحان اور بابر اعظم کی بیٹنگ، جس نے ایک مضبوط بنیاد رکھی، اور جسے فخر زمان نے ایک دھماکے دار فنشنگ ٹچ دیا۔ لیکن اصل کہانی عثمان طارق کی تھی۔ ان کے ایک تاریخی اوور نے نہ صرف میچ جیتا بلکہ انہیں پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ایک ٹرپل وکٹ میڈن اور ہیٹ ٹرک۔ یہ ایک ایسی کارکردگی ہے جو آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھی جائے گی۔ بالکل۔ تو آگے دیکھتے ہوئے، خاص طور پر ایشیا میں ہونے والے آئندہ T20 ورلڈ کپ کے پیش نظر، عثمان طارق جیسے کھلاڑی کا ابھرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو ایک خفیہ ہتھیار مل گیا ہو۔ بالکل، یقیناً۔ لیکن یہ جدید کرکٹ کی حکمت عملی کے بارے میں ایک دلچسپ سوال بھی اٹھاتا ہے۔ کیا آپ ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو قابل اعتماد اور مستقل مزاج کھلاڑیوں پر مشتمل ہو؟ دوئی لمحات کو گلے لگانے میں ہے، کیونکہ جہاں عثمان جیسی کارکردگی بہت سی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہیں شاید ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کو تلاش کرنا اور انہیں آزادی سے کھیلنے دینا ہی جدید کرکٹ میں کامیابی کا نیا راز ہے۔